دیجیے گا، ہم اس سے کوئی مطالبہ نہیں مانگتے کہ اللہ نے میرے ذریعے تمہیں مسلمان بنایا، تمہیں میرے ذریعے اللہ نے کامیاب و کامرانی کی زندگی عطا فرمائی ہے۔ اگر کچھ چاہتے ہیں تو یہ چاہتے ہیں کہ تم اللہ اکبر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت سے محبت کرتے رہنا، تم علی سے محبت کرنا، تم فاطمہ سے محبت کرنا، تم حسن سے محبت کرنا، تم حسین سے محبت کرنا، نبی کے گھر والوں سے محبت کرنا۔ اللہ پر کون حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے آپ کو پتہ چلے گا دنیا میں بے شمار جنگیں ہوئی ہیں، دنیا میں بے شمار قتل و غارت کا بازار گرم کیا گیا ہے، دنیا میں بے شمار ایسے مواقع آئے ہیں جہاں پر قتل و قتال کیا گیا ہے، لیکن اللہ پر ہٹلر نے بھی جنگ کی تھی، 1,00,000 سے زیادہ لوگ مارے گئے تھے، اللہ تیمور نے بھی جنگ کی تھی، بے شمار لوگوں کو مارا گیا تھا، پیکر خان نے بھی جنگ کی تھی، 3,85,000 لوگوں کو مارا تھا۔ لیکن جب تاریخ پلٹ کے دیکھتے ہیں اتنا احساس فرقہ خان کی جنگ پر نہیں ہوتا، اتنا ہلاکو خان کی جنگ پر نہیں ہوتا کہ جب محرم شریف کا مہینہ آتا ہے امام حسین کا ذکر ہونے لگتا ہے، ہر دن امام حسین کی یاد میں رونے لگتا ہے، ہر سانس امام حسین کی یاد سے مہکنے لگتی ہے، ہر گھرانے میں امام حسین کے نام کے لنگر فاتحہ ہونے لگتے ہیں۔ آخرکار کیا بات ہے، کیا شان امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ یقیناً تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ حسین اعظم جو کربلا کے میدان میں گئے تھے تو 22,000 کا مجمع لے کے نہیں گئے تھے بلکہ صرف 72 جانثاروں کو لے کے گئے تھے، ان میں عورتیں بھی تھے، ان میں بوڑھی بھی تھے، ان میں بچے بھی تھے، اللہ ان میں بزرگ بھی تھی، لیکن بزرگاں بھی تھے، لیکن سامنے آنے والا لشکر کوئی 1,000 کا لشکر نہیں تھا، 2,000 کا لشکر نہیں تھا، 3,000 کا لشکر نہیں تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حسین کربلا کے سامنے جو لشکر آیا تھا وہ 22,000 کی جماعت پر مشتمل تھا، 22,000 لوگ حضرت امام حسین سے جنگ کرنے کے لیے آئے تھے۔ اے حسین دیکھو 22,000 ہماری طرف ہے، اے حسین دیکھو تبلے والے ہماری طرف ہے، اے حسین دیکھو برچی والے ہماری طرف ہے، اے حسین دیکھو نیزے والے ہماری طرف ہے، تلوار والے ہماری طرف ہے۔ 22,000 آئے تھے لیکن مسلمانوں قربان جاؤ، تاریخ بتاتی ہے ہلاکو خان نے جنگ جیت لی لیکن نام مٹ گیا، کربلا کے میدان میں حسین شہید ہو گئے۔ یہ تاریخ سے دھیرے دھیرے ہوا تھا، یزید نے جنگ جیت کر بھی بتا دیا میں کل بھی ہارا تھا آج بھی ہارا ہوں، حسین کل بھی زندہ تھا آج بھی زندہ ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، حسین آج بھی زندہ ہے، حسین کا نام زندہ ہے، حسین کا ذکر زندہ ہے، حسین کا چرچا زندہ ہے، اور جب تک سورج چاند رہے گا دنیا مٹ جائے گی، حسین کا نام نہیں مٹے گا، حسین کا چرچا نہیں مٹے گا۔ اس لیے کہ آپ اگر مجھے عزت دیں گے، آپ اپنے گاؤں کے پردھان کو پردھان بناتے ہیں، 5 سال کے بعد گرتا ہے، لیکن اس حسین کو تو شہید اعظم خدا نے بنایا ہے، اس حسین کو تو مصطفیٰ نے کہا تھا یہ حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہے۔ سبحان اللہ، حسین کی تاریخ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ نے کیا شان امام حسن کی ہے، کیا شان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک ہے، ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے کاشانہ اقدس میں بیٹھے ہیں، اور بیٹھنے کے بعد اللہ نے دوڑی دوڑی حضرت ام الفضل اللہ حضور کی بارگاہ میں آئی، آنے کے بعد کہنے لگی یا رسول اللہ علیہ السلام، میں بڑی حیرت میں ہوں سرکار، میں نے کیسا واقعہ دیکھا ہے، میں نے کل رات میں کیسا خواب دیکھا ہے، اس خواب کو دیکھ کر میں بڑی پریشان ہوں یا رسول اللہ، میں جب سے میں بڑی بے چین ہوں آقا، مجھے لمحہ لمحہ سکون نہیں ملتا آقا، میں آپ کی بارگاہ میں اس لیے آئی ہوں میرے خواب کی تعبیر بتائی جائے، میرے خواب کے بارے میں مجھے بتایا جائے۔ رسول کریم نے فرمایا تھا ام الفضل بتاؤ کیا تم نے خواب دیکھا ہے؟ آقا بیان تو کرنا چاہتی ہو لیکن میرا کلیجہ منہ کو آتا ہے، سرکار میں کیسے بیان کر سکتی ہو؟ حضور نے فرمایا نہ گھبرا نہ گھبرا، اللہ اکبر، بتا تو نے کل رات کیا خواب دیکھا ہے؟ بڑی ہمت جٹاتی ہے، بڑی محنت جٹاتی ہے، تمام تر توجہات کو یکجا کرنے کے بعد حضرت ام الفضل حضور کی بارگاہ میں کہتی یا رسول اللہ، میں نے خواب دیکھا آپ کے جسم اقدس کا، آپ کے بدن کا ایک گوشت کا ٹکڑا کاٹا گیا اور میری جھولی میں ڈال دیا گیا، میری آغوش میں ڈال دیا گیا۔ آقا جب سے یہ میں نے خواب دیکھا ہے میں بڑی بے چین ہوں آقا، میں بڑی بے قرار ہوں، میرے خواب کی تعبیر بتائی جائے۔
والے لوگوں اللہ اللہ سنو، حسین ابھی دنیا میں آئے نہیں ہیں، لیکن مصطفیٰ اپنی زبان سے حسین کا ذکر کر رہے ہیں، حسین کا چرچا کر رہے ہیں، اور فرماتے ہیں ام الفضل نہ گھبرا، پریشان نہ ہو، بلکہ ان قریب میری بیٹی فاطمہ کے ہاں حسین آنے والا ہے، گوشت میں لال آ رہا ہے، وہ میرا بیٹا ہے، وہ میرا لخت جگر ہے، وہ میرا نور نظر ہے، اور تاریخ گواہ ہے، میرے نبی فجر کی نماز پڑھا کر اللہ نے جیسی نماز پڑھائی حضور نے جلدی دعا مانگی، اور دعا مانگنے کے بعد 23 قدموں سے کہاں گئے؟ فاطمہ کے گھر پہ گئے۔ سبحان اللہ۔ میں آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ کون حسین کی ماں ہے، کون سیدہ کونین ہے؟ ذرا فاطمہ کی سیرت اٹھا کے تو دیکھو۔ اللہ آج ہمارے گھروں میں بچے نمازی پیدا نہیں ہوتے، آج ہمارے گھروں میں مولوی نہیں بنتے، آج ہمارے گھروں میں قرآن کے حافظ اور قاری نہیں بنتے، لیکن وہ حسین کی ماں تھی۔ اللہ راتوں کو جا کر جس بچے کی پرورش کی ہے وہ کوئی عام بچہ نہیں، کربلا میں حسین بن کے دکھایا ہوا تھا۔ کون سیدہ کونین رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے؟ اللہ نے دنیا کی ساری عورتیں 1 مہینہ تک کنٹینیو نماز نہیں پڑھ سکتی، کچھ ایام ایسے ہوتے ہیں اور اپنا نماز پڑھ سکتی ہے، نہ قرآن کو چھو سکتی ہے، لیکن وارے فاطمہ تیری عظمت پہ قربان جاؤ، دنیا کی ساری عورتوں سے جدا اللہ نے تجھے بنایا ہے، پورے مہینے فاطمہ نماز پڑھتی ہے۔ حاجت نہیں ہے فاطمہ کو جو عام عورتوں کو حاجتیں ہوا کرتی ہے، اس لیے دنیا کی عورتیں جو پیدا کی گئی ہے وہ خون سے پیدا کی گئی ہے، نبی کی بیٹی فاطمہ خون سے نہیں نبی کے نور سے پیدا کی گئی ہے، تبھی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے انہیں نور تیرا سمجھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، عظمت اہل بیت، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے جس دن فاطمہ پیدا ہوئی نا، سنیں گے آپ حضرت فاطمہ کی سنت، کہہ دو سبحان اللہ۔ جس دن فاطمہ پیدا ہوئی حضرت خدیجہ الکبریٰ فرماتی جیسی میری بیٹی دنیا میں آئی، میں جب کمرے میں گئی چراغ جلا ہوا تھا نہیں تھا، اچانک ایسی روشنی ہوئی کہ میں حیرت میں پڑ گئی، پورا کمرہ نور سے معمور ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ دوڑ کے حضور کی بارگاہ میں یا رسول اللہ بیٹی آئی ہے یا کوئی فرشتہ آیا ہے؟ آقا نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہ یا رسول اللہ میں نے چراغ نہیں جلایا تھا، لیکن فاطمہ کے حجرے میں جا کے دیکھا تو اجالا ہی اجالا نظر آ رہا ہے۔ اللہ تب نبی نے فرمایا اے خدیجہ تم جانتی نہیں ہو یہ وہ ہے، یہ وہ میری لاڈلی ہے کہ میں تمام انبیاء کا سردار ہوں، حسین تمام جنتی نوجوانوں کا سردار ہے، اور میری بیٹی فاطمہ قیامت تک آنے والی عورتوں کی سردار ہے۔ وہ میری بیٹی فاطمہ ہے۔ اللہ اکبر، وہ فاطمہ، کیا حضرت فاطمہ کی سیرت سنیے، اپنی زندگی میں انقلاب لانے کی کوشش کیجیے۔ وہ حضرت فاطمہ سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ جان احمد کی راحت کے لاکھوں سلام۔ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، حضور علیہ السلام کی آغوش میں پرورش پائی ہے، حضور کی بارگاہ میں پرورش پائی ہے، اور زندگی کا معیار کتنا اعلیٰ ہے۔ اللہ اکبر، صبح ہے تو نماز پڑھ رہی ہے، کبھی قرآن پڑھتی ہے، کبھی عبادت کرتی ہے، کبھی سجدہ کرتی ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں حیرت میں نمازی عشاء پڑھ کے بجائے پڑھ کے اس لیٹ جاتا سو جاتا، اور میں دیکھتا کہ میری ماں فاطمہ نماز میں ہے، تو جب میری آنکھ کھلتی تب بھی نظر پڑتی تو فاطمہ سجدے میں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی عبادت کر رہی ہے، ساری رات فاطمہ عبادت کرتی ہے، ساری رات فاطمہ تلاوت کر رہی ہے، اور صبح ہو کر کہتی میرے مولا کوئی ایک ایسی رات کو بتا، ایسی رات کو بنا دے اس میں فاطمہ تیری دل کھول کے عبادت کر سکے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ذرا اپنے گھر کا ماحول کا جائزہ لیجیے، ذرا اپنے گھر کے بارے میں دیکھیے گا آج ہمارے گھر میں کس چیز کی کمی ہے۔ ہمارے گھر میں ہماری بہن بیٹی بہو پر ایک نہیں 10 جوڑے نظر آ رہے ہیں، طرح کے بال زیورات نظر آ رہے ہیں، عمدہ کھانے نظر آ رہے ہیں، مگر آج اپنے گھروں کا انداز کر کے ماحول کا جائزہ لیجیے۔ آج نہ باپ نماز پڑھنے کو تیار ہے، نہ ماں نماز پڑھنے کو تیار ہے، نہ بیٹی نماز پڑھنے کو تیار ہے، نہ بیوی نماز پڑھنے کو تیار ہے، اور پھر آگے کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں برکت نہیں ہوتی، پھر آگے کہتے ہیں ہمارا کاروبار نہیں چلتا، پھر آگے کہتے ہیں مولانا کوئی تعویذ دے دو، ہم کاروبار سے بڑا پریشان ہیں۔ ارے جس گھر میں کوئی عبادت ہی نہیں کرے گا اس گھر میں برکت کیسے ہوگی؟
نہیں آتی. ہمارے آج آپ کے معاشرے کیسے ہو گئے؟ لوگ ہمیں دیکھ کر سیکھتے تھے، آج ہمیں دیکھ کے لوگ لعنت کرتے ہیں. کوئی دور تھا کہ مسلمان کی بچی جس چوراہے سے نکلتی تھی لوگ نگاہ نیچی کر لیتے تھے. نہیں، فاطمہ کی قریب جا رہی ہے، خدیجہ کی لب کے جگر جا رہی ہے، زینب کی لب کے جگر جا رہی. نہیں، آج ہماری بہن بیٹیوں کو کیا ہو گیا؟ کیا ہوا؟ شادی بیاہ میں ایسے گھومتی ہے، نسل میں دوپٹہ، نسل پہ دوپٹہ ہے، نہ کچھ ہے. ایسے لباس باپ پہنا رہا ہے، ایسے لباس جس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے. ماں بھی دیکھ رہی ہے، جوان بھائی بھی دیکھ رہا ہے. ارے غیرت کرو، غیرت کرو. کل مرو گے مصطفیٰ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ کل مرو گے فاطمہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ ایک بیٹی فاطمہ کی ہے حضرت زینب، سبحان اللہ کہتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. زینب رضی اللہ تعالیٰ نے بیمار ہو گئی، اتنی بیماری بڑھ گئی، اتنی بیماری بڑھ گئی، ڈاکٹر کے پاس جانے کا وقت آ گیا. اللہ اکبر.